يجهر بهما هو الصحيح لأن الجمع بين الجهر والمخافة في ركعة واحدة شنيع وتغير النفل وهو الفاتحة أولى. یہ عبارت ہے، پہلے آپ اس عبارت کو سمجھیے. اس سے پہلے جو مسئلہ گزرا تھا دو مسئلے بیان فرمائے تھے. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی نے عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ تو پڑھی لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، بھول گیا، تو آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی قضا نہیں کرے گا. پہلا مسئلہ یہ تھا. دوسرا مسئلہ تھا کہ اگر کسی نے عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کو پڑھی مگر سورہ نہیں ملایا تو آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورہ بھی ملائے گا. یہ جو سورہ فاتحہ پڑھے گا یہ کون سورہ فاتحہ ہے؟ آخری دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا جو افضل ہے، مستحب ہے، وہ پڑھنا مراد ہے، اس کی قضا نہیں ہے، وہ تو پہلی رکعت تو پڑھ ہی چکا ہے، تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے. یہ جو دوسرا مسئلہ ہے، اس دوسرے مسئلے کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یجہر بہما، سورہ فاتحہ اور سورہ دونوں جو پڑھے گا تو دونوں کی قرات جہری کرے گا، سری نہیں. سورہ فاتحہ کی قرات بھی جہری اور سورہ کی قرات بھی جہری، دونوں کی جہری قرات کرے گا، سری قرات نہیں کرے گا. سورہ فاتحہ کی بھی جہری قرات اور سورہ کی بھی جہری، دونوں کی جہری قرات کرے گا. یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یجہر بہما میں کہا ہے. اس سلسلے میں تین اقوال ہیں. ایک قول تو سامنے میں آپ کے ہے کہ دونوں کی قرات جہری کرے گا، سری کسی کی نہیں کرے گا. دوسرا قول ابن سماع رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ابن سماع نے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے. ان دونوں بزرگوں کے حوالے سے ابن سماع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اس صورت میں صرف سورت کی قرات جہری کرے گا، سورہ فاتحہ کی جہری قرات نہیں کرے گا. صرف سورہ کی قرات جہری کرے گا، سورہ فاتحہ کی قرات سے جہری نہیں کرے گا، اس کو نہیں رہنے دے گا. یہ ان کا قول ہے. دوسرا قول ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا. ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ کہا کہ اس مسئلے میں سورہ فاتحہ اور سورہ دونوں کی قرات سری کرے گا، دونوں کی سری کرے گا. سورہ فاتحہ بھی آہستہ پڑھے گا اور سورہ بھی آہستہ پڑھے گا آخری دونوں رکعتوں میں. ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو یہ بات کہی، ان کی کیا دلیل ہے؟ دونوں کی قرات آہستہ کرے گا، کیا دلیل ہے؟ سمجھو بات کو. دونوں کی قرات سری کرے گا، یہ کام ہے. ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں سورہ فاتحہ کو تو اپنے محل میں پڑھ رہا ہے. کہاں پڑھ رہا ہے؟ محل میں پڑھ رہا ہے نا. سورہ فاتحہ آخری دو رکعتوں پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ کی قرات کا محل وہی ہے نا وہی. اور سورہ جو پڑھ رہا ہے وہ اپنے محل میں نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ سورہ وہاں سے ہٹا دیا یہاں، ہے نا یہ بات. تو سورہ اپنے محل سے فوت ہو چکی ہے اور سورہ فاتحہ اپنے محل میں پڑھ رہا ہے، یہ بات ہے. سورہ فاتحہ اپنے محل میں ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ اصل ہے، کیا وہ اصل ہے، اور سورہ اپنے محل سے فوت ہو چکی ہے اس لیے وہ غیر اصل ہے، یعنی تابع. سورہ کس کے تابع ہے؟ سورہ فاتحہ کے تابع ہے. تو سورہ فاتحہ اصل ہے. کیوں اصل ہے؟ کیونکہ وہ اپنے محل میں پڑھی جا رہی ہے، اپنی جگہ پر پڑھی جا رہی ہے. اور سورہ اصل نہیں ہے بلکہ سورہ فاتحہ کے سورہ تابع ہے.
تابع کیوں کہ یہ اپنی جگہ سے فوت ہو چکی ہے، اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے. اور سورہ فاتحہ کی قرأت یہاں پر آخری 2 رکعتوں میں سر کے ساتھ ہوتی ہے، جہر کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. تو سورہ فاتحہ کی قرأت کی صفت اخفا ہے، سر ہے، جہر نہیں ہے. اس لیے تابع ہے سورہ، اور سورہ فاتحہ ہے اصل. تو تابع اصل کے تابع ہوگا، اصل سورہ فاتحہ کے تابع نہیں ہوگا. اس لیے سورہ فاتحہ جو اصل ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے سورہ کے پڑھنے کو اس کے تابع بنا کر کے اس کو بھی آہستہ پڑھے گا. جیسے اس کو آہستہ پڑھے گا، اس کو بھی آہستہ پڑھے گا. کیونکہ سورہ کو جہر سے سر کی طرف بدلنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے، افضل ہے. کیونکہ وہ اصل ہے اور یہ تابع ہے. تو تابع اصل کے تابع ہوگا، نہ کہ اصل تابع کے تابع ہوگا. اس لیے دونوں کی قرأت سرّی ہوگی. یہ ابن ہشام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دونوں قرأت سرّی ہوگی. ٹھیک ہے بات؟ اچھا. اور ایک بات یاد رکھو، ایک رکعت میں قرأت سرّی اور قرأت جہری دونوں کا جمع کرنا بہت برا ہے. دونوں جمع کرنا بہت برا ہے، شنیع ہے، غلط بھی ہے، نامناسب ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرأت اللہ سے میں آخری 2 رکعتوں میں سرّی کرے گا اور سورہ کی قرأت جہری کرے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، تو نامناسب بات ہو جائے گی. اس لیے یا تو دونوں کی قرأت سرّی کرے گا یا دونوں کی قرأت جہری کرے گا. تو ابن ہشام رحمۃ اللہ نے کہا کہ دونوں قرأت سرّی کرے گا، اور سر کی وجہ یہی ہے جو میں نے بتایا. ابن سماع رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ جو فرمایا کہ صرف سورہ کی قرأت جہری کرے گا اور سورہ فاتحہ قرأت سرّی کرے گا، یہ کہا انہوں نے. اس کی دلیل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ سورہ کا پڑھنا واجب ہے. سورہ پڑھنا ہے نا، ضم سورہ واجب ہے نا، ضم سورہ واجب ہے. یہ 3 آیت کا ضم سورہ فاتحہ کے ساتھ واجب ہے. اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ کا پڑھنا مندوب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، بلکہ نفل کے ذریعے میں پڑھے نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں ہے. تو آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی قرأت مستحب ہے، نفل ہے، مندوب ہے. پڑھے تو اچھی بات ہے، افضل نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں. لیکن سورہ کا پڑھنا تو واجب ہے. سورہ کا پڑھنا ہے نا، یہ بات سورہ کا پڑھنا واجب ہے، یہ بات ہے. ابن سماع رحمۃ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ سورہ فاتحہ اپنے محل میں پڑھی جا رہی ہے اور سورہ اپنی جگہ سے فوت ہو چکی ہے، یعنی فوت ہوئی ہے نا. اور ادا اپنے محل کے مطابق ہوتی ہے اور قضا فوات کے مطابق ہوتی ہے. قضا فوات کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جس طرح فوت ہوئی ہے قضا اسی طرح ہوگی. اور ادا اپنے محل کے مطابق ہوتی ہے. تو سورہ فاتحہ اپنے محل میں پڑھی جا رہی ہے اور سورہ کی قضا اپنے محل سے ہٹا کر بعد میں کی جا رہی ہے. ادا اپنے محل کے مطابق ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ اپنے محل میں اس کی قرأت بتاؤ اخفا کے ساتھ ہے، سر کے ساتھ ہے، جہر کے ساتھ ہے، اخفا کے ساتھ ہے، اخفا کے ساتھ. اور قضا فوات کے مطابق ہوتی ہے. جس صفت کے ساتھ قضا فوت ہوئی ہے اسی صفت کے ساتھ اس کی قضا ہوگی. اب ہم کو کہ چونکہ ادا اپنے محل کے مطابق ہوتی ہے اور قضا فوت شدہ کے مطابق ہوتی ہے اور ادا سورہ فاتحہ اپنے محل پر ادا کر رہا ہے اور ادا کی صفت اخفا اور سر ہے اور قضا کی صفت جہر ہے، اس لیے سورہ فاتحہ آخری 2 رکعتوں میں آہستہ پڑھے گا. اس کی صفت کی رعایت کی جائے گی اور سورہ جو بھی رہے گا اس کی صفت کی رعایت کی جائے گی. چونکہ سورہ چھوٹی ہے، جہر کے ساتھ چھوٹی ہے، اس سے سورہ جہر کے ساتھ پڑھے گا. ادا اپنے محل کے مطابق ہوتی ہے اور قضا فوات کے مطابق ہوتی ہے. قضا فوت ہوئی ہے صفت جہر کے ساتھ، اس لیے جب قضا کرے گا صفت جہر کے ساتھ قضا کرے گا. اور ادا اپنے محل کے مطابق ہوتی ہے،
महल में अदा इरफा के साथ सिर के साथ है, इससे सूरह फातिहा आहिस्ता पड़ेगा। तो आखिरी 2 रकातों में सूरह फातिहा को आहिस्ता पड़ेगा और सिर्फ सूरह को जोर से पड़ेगा। ये उन्होंने कहा। अब उन पर एतराज ये हुआ इब्न सिमार रहमतुल्लाह अलैह पर कि साहब हम लोग एक रकात में सिर और जहर दोनों का जमा कर लाजिम आ रहा है, इरफा और जहर दोनों का जमा कर लाजिम आ रहा है, और ये बहुत बुरी बात है। तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि बेशक एक रकात में दोनों का जमा करना लाजिम आ रहा है, माना हमने इस बात को, लेकिन कज़ा अपने महल में शुमार होती है, कज़ा अपने महल में शुमार होती है। बेशक सूरत की कज़ा सिफत जहर के साथ आखिरी 2 रकातों में इशा के हो रही है, लेकिन ये गिनती और शुमार कहाँ होगी? अपने महल में। यहाँ 2 रकातों में इन्होंने सूरत की कज़ा की है, लेकिन इसकी गिनती चूंकि वहाँ है, इसलिए समझा जाएगा कि पहली 2 रकातों में इसने सूरत पढ़ी है, हुक्मन तकदीरन पहली 2 रकातों में पढ़ी है, यहाँ नहीं पढ़ी वहाँ पढ़ी है। तो कज़ा का शुमार उसकी गिनती अपने महल में होती है, इसलिए महल में वो महसूस होगी, यहाँ महसूस नहीं होगी, शुमार वहाँ होगा यहाँ नहीं होगा। तो एक रकात में सिर और जहर दोनों का जमा करना लाजिम नहीं आया। जो सूरत को जो जोर से पढ़ा है, जहरी पढ़ा है, ये वहाँ पढ़ा यहाँ नहीं पढ़ा है, ये जवाब उन्होंने दिया। ये तो दोनों की दलील हो गई। मगर इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो यहाँ का यजहरु बिहिमा और साहिब हिदायत कहते हैं यही सही है, इनका साहिब हिदायत कहते हैं यही सही है। तो यहाँ पर जो इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह यजहरु बिहिमा, इसकी क्या दलील है? यही सही कौल की क्या दलील है? सही कौल की दलील समझो। सूरह फातिहा का पढ़ना दूसरी 2 रकातों में इशा के मुस्तहब है, नफिल है, ये है, और सूरह का मिलाना वाजिब है। तो सूरह को सिफत जहर के साथ पढ़ना वाजिब और सूरह फातिहा का आखिरी 2 रकातों में सिर के साथ पढ़ना सुन्नत नफिल। तो दोनों में दर्जा किसका ज्यादा हुआ? सूरह का। सूरह अक़वा हुआ ना, और सूरह फातिहा अदना हुआ, अदना हुआ। अब 2 ही सूरत है, या तो सिर और जहर दोनों को जमा नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, नामुनासिब है, इसलिए या तो दोनों को जोर से पढ़ेंगे या दोनों को आहिस्ता पढ़ेंगे। अगर दोनों को आहिस्ता पढ़ते हैं तो सूरह जो वाजिब है, अक़वा है, उसको अदना के सूरह फातिहा जो अदना है उसके ताबे करना लाजिम आ रहा है ना, है ना भाई, आ रहा है। और ये नामुनासिब बात है कि अक़वा अदना के ताबे हो जाए। अदनों की रियायत करते हुए सूरह फातिहा की क़िराअत सिर्री की रियायत करते हुए सूरह फातिहा की क़िराअत सिर्री की रियायत करते हुए अगर सूरह की क़िराअत को भी सिर्री किया जाए, जहरी नहीं, तो इस सूरत में सूरह को किसके ताबे हम कर रहे हैं? अदना के ताबे कर रहे हैं। अक़वा को अदना के ताबे कर रहे हैं, अक़वा का अदना के ताबे होना लाजिम आ रहा है, और ये नामुनासिब है। इसलिए इसकी दूसरी सूरत ये होगी कि दोनों को सिफत जहर के साथ पढ़ेगा। अगर दोनों को सिफत जहर के साथ पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा को जहर के साथ पढ़ते हैं तो अदना को अक़वा के ताबे करना लाजिम आता है, और अदना को अक़वा के ताबे करने में कोई हरज नहीं है। तो सूरह की क़िराअत जहरी की रियायत करते हुए हम सूरह फातिहा की क़िराअत जहरी करने का हुक्म देंगे तो अदना को अक़वा के ताबे करना लाजिम आएगा, इसमें कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं। क्योंकि सूरह फातिहा पढ़ना नफिल है, तो नफिल को बदलने में कोई हरज नहीं है। नफिल को बदल देंगे हम, बजाय सिर के जहर के साथ पढ़ने को हुक्म दे देंगे, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन सूरह को अगर हम बदल दें और खिफा के साथ, सिर के साथ खिफा के साथ पढ़ने को हुक्म दें, इसमें हरज है। क्या हरज है? वाजिब को अक़वा को अदना के ताबे करना लाजिम आएगा, और इस सूरत में जो इमाम क़ुदूरी ने फरमाया अदना को अक़वा के ताबे करना लाजिम आएगा, इसमें कोई हरज नहीं है। यही बात कही गई। सजे देर को देखता वयजहरु बिहिमा, और सूरह फातिहा और ज़म्मे सूरह दोनों को जोर से पढ़ेगा, यही कौल सही है। और सही कहते हैं कि सिवाय इब्न हिशाम के कौल को रद्द कर रहे हैं। ये अन्न जमा बैन अल-जहर वल मखाफ़त फी रकअत वाहिद शनीन, इसलिए कि एक रकअत में क़िराअत सिर्री और क़िराअत जहरी दोनों को जमा करना बुरा है, और नफिल यानी सूरह फातिहा को बदलना, यानी सिर के बजाय उसको जोर से पढ़ना ज़्यादा औला है, बेहतर है, अच्छा है। ये बात हो गई।
آگے سے ثم المخافة أن يسمع نفسه والجهل أن يسمع غيره وهذا عند الفقيه أبي جعفر الهندواني لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة بدون الصوت وقال القرخي أن الجهل أن يسمع نفسه عن المخافة تصحيح الحروف لأن القراءة في اللسان دون السماع وفي لفظ الكتاب إشارة إلى هذا وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق كالصلاة والعتاب والاستثناء وغير ذلك. اس عبارت میں قراءت سری اور قراءت جہری کی تعریف کیا ہے؟ کس کو سری کہیں گے، کس کو جہری کہیں گے؟ تعریف یہاں کر رہے ہیں. سمجھو بات کو. ہمارے تمہارے زبان سے کلمات کے جو اجزاء نکلتے ہیں ہماری تمہاری زبان سے کلمات کے جو اجزاء نکلتے ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو ان کلمات کے اجزاء سے ہمارا تمہارا مقصود مخاطب کو کوئی بات سمجھانا ہے، مخاطب کو کوئی بات سمجھانا مقصود ہے، تو ہمارے تمہارے زبان سے کلمات کے نکلنے والے اجزاء کو کلام کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ کلام کہا جائے گا. اگر مخاطب کو سمجھانا ہے، سمجھانا نہیں ہے، تو ہمارے تمہارے زبان سے کلمات کے جو اجزاء نکلتے ہیں اس کو پھر کلام نہیں کہا جائے گا، قرات کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ قرات کہا جائے گا. فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ جو تلاوت کرتے ہیں وہ قرات ہے. کیا ہے وہ؟ قرات ہے. وہ کلام نہیں ہے، قرات ہے. یا ایسے تنہائی تم کہیں پر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے ہو، وہ قرات کرنا ہے، کلام نہیں کہا جائے گا. اور چاہے قرات ہو یا کلام ہو، دونوں کی دو قسمیں، سری اور جہری. اب کس کو سری کہیں، کس کو جہری کہیں گے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کن کا؟ فقی ابو جعفر ہندوانی اور ابو الحسن کرخی، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہے کہ جہر کس کو کہا جائے گا، سر کس کو کہا جائے گا. تو ابو جعفر ہندوانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قرات جہری یا کلام جہری یہ ہے کہ متکلم اتنا زور سے بولے کہ دوسرا چاہے بغل والا سنے یا نہ سنے لیکن خود سن لے. یہ جہری ہوئی. کلام جہری کہو یا قرات جہری کہو، دوسرا چاہے سنے یا نہ سنے لیکن خود سن لے، اس کے کان میں آواز جائے، جو کچھ وہ بول رہا ہے، جو کچھ پڑھ رہا ہے. سر کی تعریف، سر کی تعریف، جہر کی تعریف نہیں ہے، سر کی تعریف. تو قرات سری یا کلام سری یہ ہوا کہ اتنا زور سے بولے کہ دوسرا چاہے سنے لیکن خود یہ سن لے. یہ سر کی تعریف ہے. اور جہر کی تعریف، قرات جہری یا کلام جہری کی تعریف یہ ہے کہ متکلم اتنا زور سے بولے کہ خود تو وہ سنے ہی لیکن بغل والا بھی سن لے، بغل والا آس پاس والا سن لے، اتنا زور سے بولے. یہ ہے جہری کی تعریف فقی ابو جعفر ہندوانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. ان کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے جہر کے لیے کیا تعریف کی کہ بغل والا بھی سنے، بہت دور اور بہت فاصلے پر بیٹھا ہوا نہ سن سکے لیکن بغل میں بیٹھا ہوا جو کم سے کم سن لے. یہ قرات جہری کی تعریف ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ آواز منہ سے نکالے بغیر صرف زبان کو حرکت دے گا، اس طرح سے اگر بولے گا، زبان کو حرکت دے رہا ہے لیکن آواز منہ سے نہیں نکل رہی ہے، اس کو قرات نہیں کہا جاتا ہے. نہ عرفاً قرات کہا جاتا ہے، نہ لغتاً قرات کہا جاتا ہے. نہ عضو لغت قرات ہے، نہ عضو عرف قرات ہے. عرفاً یا لغتاً کسی اعتبار سے اس کو قرات نہیں کہا جاتا. اس لیے اگر منہ سے آواز نہیں نکلی ہے، صرف زبان کو حرکت دیا ہے، تو یہ قرات ہوئی ہی نہیں، نہ سری نہ جہری. اس لیے قرات کے ہونے کے لیے کم سے کم آواز منہ سے نکالے اور اتنا نکالے کہ کم سے کم خود وہ سن لے. یہ سر ہوا، دوسرا سنے، یہ جہر ہوا. یہ ہے دلیل ابو جعفر ہندوانی رحمۃ اللہ علیہ کی. ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، قرات جہری کی معمولی مقدار یہ ہے کہ خود سنے. قرات جہری کی یا کلام جہری کی معمولی مقدار یہ ہے کہ خود سنے، اتنا زور سے منہ سے بولے کہ دوسرا چاہے سن سکے یا نہ سن سکے لیکن اس کا کان سن لے کہ ہم کیا بولیں. اور
یہ جہری ہوا. اور سر کی ادنا مقدار، سر کی معمولی مقدار، قرات سری قرات اخفا کی معمولی مقدار یہ ہے کہ اس کی زبان سے حروف صحیح صحیح نکلیں، زبان سے حروف مخارج کے ساتھ صحیح صحیح نکلیں، چاہے آواز منہ سے نکلے یا نہ نکلے، بس زبان سے صحیح صحیح حروف نکل گئے تو قرات سری ہو گیا، چاہے اس نے خود سنا ہو یا نہ سنا ہو. دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ قرات تو زبان کا فعل ہے، قرات کان کا فعل تو ہے نہیں، کان کا فعل ہے سننا، زبان کا فعل ہے بولنا، تو قرات زبان کے فعل کا نام ہے، قرات کان کے فعل کا نام، سننے کا نام نہیں ہے. اس لیے زبان نے فعل کر لیا، زبان سے حروف مخارج کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے ادا ہو رہے ہیں، چاہے کان نے سنا یا نہ سنا، وہ قرات ہو گئی، سری ہی صحیح مگر قرات ہو گئی.